السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 1066۔ وَلِهَذَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّوْعَ الْإِنسَانِيَّ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو 4 قسموں پر پیدا کیا۔ احدها، ان میں سے ایک، من خلقہ لا من ذکر ولا انثی وہو ابوہم آدم، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کو پیدا کیا بغیر مرد اور عورت کے، اور وہ ان کے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ الثانی، نمبر 2، من خلقہ من ذکر بلا انثی، جن کو مرد سے پیدا کیا بلا انثی، بغیر عورت کے، وہی حوا، اور وہ حوا ہیں، خلقها اللہ من ضلع آدم، جن کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ الثالث، من خلقہ من انثی بلا ذکر، کخلق المسیح عیسیٰ ابن مریم، جس کو پیدا کیا عورت سے بغیر مرد کے، جیسے مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ الرابع، من خلقہ من ذکر و انثی، جن کو پیدا کیا مرد اور عورت سے، وہم سائر النوع الانسانی، اور وہ ساری کی ساری نوع انسانی ہے، یعنی تمام انسان ہیں۔ وذالک کلہ لیدل عبادہ علی کمال قدرتہ، اور یہ سب کچھ ایسا کیوں ہے؟ تاکہ رہنمائی کرے اپنے بندوں کی، یعنی اللہ سبحانہ تعالی اپنی کامل قدرت پر۔ یہ اللہ تعالی کی کامل قدرت کی نشانی ہے۔ وکمال حکمتہ، اور اس کی حکمت کے کمال پر۔ ونفوذ مشیئتہ، اور اس کی مشیئت یا کہیں تقدیر کے جاری ہونے پر۔ وَأَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَمَا يَظُنُّهُ الْكَافِرُونَ بِهِ الْجَاحِدُونَ لَهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ طَبِيعِيٌّ، اور معاملہ ایسا نہیں جیسا کہ بعض کافر گمان کرتے ہیں، اور اس کا انکار کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے۔ کافر بھی انکار کرنے والا ہوتا ہے اور جاہد بھی۔ من، یہ کہ ان ذالک، یہ امر طبیعی، کہ یہ ایک قدرتی امر ہے، یعنی نیچرلی یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ الطبیعۃ، نیچر جو ہے، مخلوق من مخلوقاتہ، اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ ہر چیز کو مدر نیچر کی طرف منسوب کر دیتے ہیں نا، تو نیچر تو بذات خود پیدا کی گئی ہے، وہ خود سے کہاں سے آ گئی؟ وَعَبْدٌ مِّنْ عَبِيدِهِ، اور بندہ ہے اس کے بندوں میں سے، یعنی غلام ہے۔ بندہ انسان کے معنوں میں نہیں بلکہ تابعدار ہے۔ مُسَخَّرَةٌ لِأَمْرِهِ، نیچر مسخر کی گئی ہے اللہ کے حکم کے۔ مُنْقَادَةٌ لِمَشِیئَتِهِ، فرما بردار ہے اس کی مشیئت کی۔ لا تخلق ولا تفعل، نیچر نہ کچھ پیدا کرتی ہے نہ کوئی کام کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی انہوں نے صحیح بات کی۔ اور آج جو ملحد ہیں یا ایتھیسٹ ہیں، وہ ہر چیز کو نیچر سے منسوب کر کے تو جان چھڑا لیتے ہیں، یعنی انہوں نے ایک آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیا اللہ تعالیٰ کا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ نہ تو اس نے کچھ پیدا کیا اور نہ ہی وہ کوئی کام کرتی ہے۔ ولا تتصرف فی ذاتہا و نفسہا، اور نہ ہی وہ کوئی تصرف کر سکتی ہے، یعنی اپنی مرضی سے کچھ تبدیل کر سکتی ہے۔ فی ذاتہا، اپنی ذات میں، و نفسہا، اور اپنی نفس یا ذات۔ فضلا عن اسناد الکائنات الیہا، چہ جائے کہ نسبت کی جائے کائنات کی اس کی طرف۔ کہاں یہ کہ انسان کائنات کی نسبت نیچر کی طرف کرے، جبکہ وہ تو خود اپنے لیے بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور یہ بالکل سچی بات ہے۔ فَتَنَوُّعُ الْمَخْلُوقَاتِ وَاخْتِلَافُهَا، تنوع ہوتا ہے کئی قسم کا ہونا، قسم قسم کا ہونا۔ مخلوقات میں جو تنوع ہے یا کئی اقسام کا ہونا ہے،
واختلافها، اور ان کا اختلاف یہ کیوں ہے؟ من لوازم الحکمت والربوبیت والالوہیت، یہ اللہ تعالی کی حکمت، اس کے رب ہونے، اس کے الہ ہونے کے لوازمات میں سے، یعنی اس کا تقاضا ہے کہ ایسا ہو۔ وَهُوَ أَيْضًا مِّن مُوجِبَاتِ الْحَمْدِ، اور یہ حمد کا سبب بھی ہے، موجب بھی ہے، حمد کو واجب کرتا ہے۔ بس اگر سارے پھول ایک رنگ، ایک ڈیزائن، ایک سائز کے ہوتے، سارے ستارے، آسمان کا رنگ کبھی نہ بدلتا، سب انسانوں کی شکلیں، قد، جسم، ہر چیز ایک جیسی ہوتی، آواز ایک جیسی ہوتی، آنکھوں کا رنگ ایک جیسا ہوتا، کیا ہوتا دنیا میں؟ ایک ایسی دنیا ہوتی۔ تو یہ جو اختلاف ہے مخلوقات کے اندر، اس سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی حمد پیدا ہوتی۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کا منظر کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ اسپیشلی دیکھتے ہیں یا نہیں، یا آپ کی ونڈو سے نظر آتا ہے یا نہیں۔ تو میں خاص طور پر اس ونڈو کے سامنے جا کے کھڑی ہوتی ہوں جہاں سورج نکلتا ہے، تاکہ میں دل سے سبحان اللہ کہہ سکوں، دل سے اللہ کی تعریف کر سکوں، کیونکہ وہ منظر آپ کو متاثر کرتا ہے۔ تو یہ روز کا جو منظر بدلنا ہے، اور بادلوں کی شیپس بدلنا ہے، اور پھر ان کے زاویے اور اینگل، اور سورج کے جو نکلنے کی جگہ ہے اور غروب ہونے کی جگہ ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ انسان اس کو دیکھ کے تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو میں سوچتی ہوں جو لوگ اللہ کی تعریف نہیں کرتے، پھر وہ اس وقت کس کی کرتے ہیں؟ یعنی اچھی چیز کو دیکھ کے تعریف کرنا تو انسان کی نیچر میں ہے، انسان کی طبیعت میں ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ اپریشیٹ کرے، اور جو اپریشیٹ نہیں کرتا کسی اچھی چیز کو، اس کے تو پھر کوئی ایموشنز ہی نہیں ہے، اور اس کا تو کوئی دل ہی نہیں ہے، تو پھر انسان ہی نہیں ہے۔ کہ اگر کسی کے اندر کوئی اچھی چیز دیکھ کر کوئی خوشی پیدا نہیں ہوتی، یا پھر اس کے اندر وہ تعریف کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، یا اس کو ایکنالج نہیں کرتا، یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، یا مانتا نہیں ہے، تو چاہے خوبی انسانوں میں ہو، چاہے وہ چیزوں کے اندر ہو، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور تعریف بھی کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو تنوع المخلوقات واختلافها جو ہے، یہ من لوازم الحکمت والربوبیت والالوہیت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی الہ ہے جو یہ ہر آن تبدیلیاں کر رہا ہے۔ وَهُوَ أَيْضًا مِّن مُوجِبَاتِ الْحَمْدِ، اور یہ حمد کے موجبات میں سے بھی ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَكْمَلَ حَمْدٍ وَأَتَمَّهُ، تو اللہ کے لیے ہے حمد اس سب پر، کامل حمد اور مکمل ترین حمد، یعنی یہ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا اور جس رنگ اور شکل میں بھی پیدا کیا، اس پر ہم اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں اور مکمل حمد کرتے ہیں۔ وَأَيْضًا، اور اس لیے بھی، فَإِنَّ مَخْلُوقَاتِهِ هِيَ مُوجِبَاتُ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، کہ بے شک اس کی مخلوقات جو ہیں وہ اس کے اسماء و صفات کا سبب بھی ہیں، موجب بھی ہیں۔ فَلِكُلِّ اسْمٍ وَصِفَةٍ أَثَرٌ، اللہ کے ہر نام اور صفت کا ایک اثر ہے۔ لَا بُدَّ مِن ظُهُورِهِ فِيهِ، لازم ہے کہ وہ اس میں ظاہر ہو، کہیں اس کا کرم ظاہر ہو رہا ہے، کہیں اس کا مصور ہونا، کہیں اس کا الخالق الباری المصور، کہیں القہار الجبار ہونا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا اثر اس کی مخلوقات میں نظر آتا ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کر رہا ہے، یا ان کو بنا رہا ہے، یا یہ رنگ اس نے بھرے، یا یہ شکل اس نے بنائی ہے، یا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ انسان کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نام یاد آ جاتا ہے۔ وَتَنْوِيعُ أَسْبَابِ الْحَمْدِ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ لِلرَّبِّ مَحْبُوبٌ لَهُ، حمد کے اسباب کا کئی اقسام پر ہونا یہ ایک مطلوب امر ہے، یعنی یہ مطلوب ہے، ضروری ہے، للرب، رب کے لیے، یعنی رب کو یہ مطلوب ہے، رب چاہتا ہے، محبوب لہ، اس کو پسند ہے۔ کما تنوعت اسباب الحمد، تنوع الحمد بتنوعها وکثر بکثرتها، تو جیسے اسباب مختلف ہیں، رنگ رنگ کے ہیں، طرح طرح کے تنوع ہے، یعنی جیسے حمد کے اسباب میں تنوع ہے، تو اسی طرح حمد کے اندر بھی تنوع ہے،
کہیں انسان اللہ اکبر کہتا ہے، کہیں سبحان اللہ کہتا ہے، کہیں الحمدللہ کہتا ہے، کہیں لا الہ الا اللہ کہتا ہے. کبھی انسان کہتا ہے یا رب، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا من بیدہ ملکوت السماوات والارض. یعنی مختلف اوقات میں مختلف چیزیں دیکھتے ہوئے انسان کے دل کے اندر سے مختلف طرح کے جذبات پھوٹتے ہیں، مختلف طرح تعریف کرتا ہے انسان. کبھی ماشاء اللہ کہتا ہے، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے. وَكَثُرَ بِكَثْرَتِهَا، اور جتنی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں اتنی یہ تعریفیں بھی کثرت سے ہوتی ہیں. پھر واللہ تبارک وتعالی محمود علی انتقامہ من اہل الاجرام والاساءۃ، اور اللہ تبارک و تعالی تعریف کیا گیا ہے کس پر؟ انتقام لینے پر. کس سے؟ جرم کرنے والوں سے اور برے اعمال کرنے والوں سے. پیچھے بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف صرف انعام پر نہیں، اللہ کی تعریف سزا دینے پر بھی ہے. اور جو برے کام کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کو جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو پھر انسان اس وقت بھی شکر ادا کرتا ہے. شکر ہے ظالم کا ظلم روکا اللہ نے. کما ہوا محمود علی اکرامہ لأہل العدل والاحسان، جیسا کہ وہ قابل تعریف ہے انعام دینے پر اہل عدل اور احسان کے لیے، عدل کرنے والوں کے لیے اور احسان کرنے والوں کے لیے. فہو محمود علی ھذا، تو وہ اس پر بھی تعریف کیا گیا ہے. ومحمود علی ذالک، اور اس پر بھی تعریف کیا گیا ہے. یعنی ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَحْمُودُ عَلَى حِلْمِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ الْمَحْمُودُ عَلَى عَفْوِهِ وَمَغْفِرَتِهِ، اور وہ سبحانہ و تعالیٰ قابل تعریف ہے اپنے حلم پر، اپنے علم کے بعد، یعنی جاننے کے باوجود. ہماری کتنی غلطیاں، کتنے جرم، کتنے قصور وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، پھر بھی معاف کرتا چلا جاتا ہے. تو اس پر اس کی تعریف ہے، وہ برداشت کرتا ہے. المحمود علی عفوہ ومغفرتہ، وہ قابل تعریف ہے اپنے معاف کرنے پر اور اپنی مغفرت پر، یعنی اللہ تعالیٰ جو بندوں کی بخشش فرماتا ہے. المحمود علی عفوہ عن کثیر من جنایات العبید کما قال سبحانہ، وہ قابل تعریف ہے بندے کے بہت سے جرائم پر، عفو کرنے پر. عفوہ علی عن کثیر، بہت سے، من جنایات، جنایات جنایا کی جمع ہوتی ہے، جانی کہتے ہیں کرمنل کو، الفقہ الجنائی کہتے ہیں کرمنل لا. تو یہاں ہے جنایات، جرائم، العبید بندے کے جو جرائم ہیں اور بہت سے جرائم ہیں ان پر جو وہ معاف کر دیتا ہے، اس پر بھی اس کی تعریف ہے. یہ چیپٹر کون سا ہے؟ تعریف کی بات کیوں ہو رہی بار بار؟ فقہ الحمدللہ. ٹھیک ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. تو ہم تو جب الحمدللہ کہتے ہیں کتنی شرح کر لیتے ہیں. آج تک جتنی بھی آپ نے شرح پڑھی ہے تفسیروں میں یا کہیں ایسی اتنی شرح آپ کو نہیں ملے گی. ہم ہمیشہ جب شرح کرتے ہیں الحمدللہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنواتے ہیں اور کہتے ہیں ان پر شکر کرو، تعریف کرو. لیکن کبھی اس اینگل سے نہیں دیکھتے ہم کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پکڑتا ہے یا سزا دیتا ہے تو اس سے بھی لوگوں کی جان آزاد ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ کسی بھی شہر، کسی بھی ملک کے اندر جو مجرم ہوتے، چور ہوتے، تو جب وہ پکڑا جاتا ہے تو ہمارے دل میں کیا آتا ہے؟ تو شکر ہے چور پکڑا گیا. قاتل جب پکڑا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں شکر ہے پکڑا گیا، کسی اور کو نہیں اس نے قتل کر دیا. گورنمنٹ قابل تعریف ہوتی ہے، پولیس قابل تعریف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی مجرم کو پکڑتا ہے تو ہم اس کی کبھی بھی تعریف اس طرح نہیں کرتے کہ اس پر بھی اللہ کی حمد ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے اور وہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی مجرم اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں آتا، کسی قانون کے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہوتا،
قومیں جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں تو وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پکڑے. اور جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دور ہوئی عاد کی قوم والحمدللہ رب العالمین. So that sometimes we always think that good health is a blessing, and we always consider that. But sometimes pain becomes a blessing as well. So I recently had a toothache, and it was not too much, but there was severe infection in it. And when I went to the doctor said, "Didn't you feel any pain?" I said, "It was not that much, but it was like a deep-rooted infection, which I had to be, for many days it had to be treated." And the doctor was not a Muslim. But he said, this pain is so you have to be thankful for the pain, because unless the pain was there, you would not have known. So that slight pain that you had, you came to me. Otherwise, it would have been worse. So sometimes things are, we think it's as a blessing, but that is also a blessing. بالکل. فنبه سبحانه باليسير من عقابه وانتقامه على الكثير الذي عفا عنه. تو متنبہ کیا ہے، بتایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے تھوڑے سے سزا اور انتقام کے بارے میں اپنی بہت سی معافی پر، جس سے وہ معاف کر دیتا ہے، یعنی بہت سے گناہوں کے مقابلے میں. وَأَنَّهُ لَوْ عَاجَلَهُمْ بِعُقُوبَتِهِ، اور اگر وہ ان کو سزا دینے میں جلدی کرے، وَأَخَذَهُمْ بِحَقِّهِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اور اپنے حق کی بنا پر ان کو پکڑ لے تو موت سے ان کا کام تمام کر دے. وَلَمَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور وہ نہ چھوڑے زمین پر کوئی ایک بھی جاندار، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس سے قصور نہ ہو. اگر وہ قصوروں کی بنا پہ پکڑنے لگے تو پھر تو کوئی بھی نہ بچے. وَلَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے. وَعَفْوُهُ انتقامَهُ، اور اس کا عفو اس کے انتقام پر، بدلہ لینے پر. وَمَغْفِرَتُهُ عِقَابَهُ، اور اس کی مغفرت اس کے عقاب یعنی سزا دینے پر. فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى عَفْوِهِ وَانتِقَامِهِ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى عَدْلِهِ وَإِحْسَانِهِ، تو اسی کے لیے ہے تعریف اس کے عفو پر اور اس کے انتقام پر، اور اسی کے لیے ہے تعریف اس کے عدل پر اور اس کے احسان پر. واللہ عز وجل قادر علی ہدایت خلقہ کلہم، اور اللہ عز وجل قادر ہے اپنی تمام مخلوق کی ہدایت پر. ولو شاء لفعل ذلک، اور اگر وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، سب کو ہدایت دے سکتا ہے. لکمال قدرتہ ونفوذ مشیئتہ، اپنی کمال قدرت کی بنا پر وہ سب کو زبردستی ہدایت کے راستے پہ لگا سکتا ہے. اگر یہ تھوڑی سی قدرت ہمارے ہاتھ میں آ جاتی تو پھر کیا ہوتا، ہم اپنے بچوں کے ساتھ اور جن کی تربیت ہمارے اوپر لازم ہے، کہ اسٹوڈینٹس ہیں یا کچھ، تو ان کو پکڑ کے سیدھا ہی کر دیتے، کبھی صبر سے کام نہ لیتے کہ ان کو ان کی مرضی کرنے دیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حلم ہے اور صبر ہے اور عفو ہے کہ وہ قدرت کے باوجود، اس کے پاس ہے طاقت، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈھیل دیتا، اچھا جو کرنا ہے ذرا مرضی کر لو. ولیکن حکمتہ تأبی ذلک، لیکن اس کی حکمت اس چیز کا انکار کرتی. وعدلہ یأبی تعذیب احد واخذہ بلا حجت، اور اس کا عدل انکار کرتا کسی ایک کو بھی عذاب دینے پر، یعنی کسی ایک کو بھی عذاب دینے پر اس کا عدل انکار کرتا. واخذہ بلا حجہ، اور اس کو پکڑنا بغیر دلیل کے. یعنی اب تو یہ کہ انسان اپنے اوپر حجت تمام کرتا ہے نا غلط کام کر کے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہے کہ کون کس قابل ہے. فَأَقَامَ سُبْحَانَهُ الْحُجَّةَ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حجت قائم کی ہے. وَصَرَّفَ الْآيَاتِ، اور مختلف اسالیب میں بیان کیا ہے، یعنی حجت کو اور جو دلائل ہیں ان کو. وَضَرَبَ الْأَمْثَالَ، اور مثالیں بیان کی ہیں. وَنَوَّعَ الْأَدِلَّةَ، اور مختلف طرح کے دلائل دیے ہیں. لِيُعَرِّفَ سُبْحَانَهُ، تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کرائیں. وَلِيُقِيمَ عَلَىٰ عِبَادِهِ حُجَّتَهُ الْبَالِغَةَ، اور تاکہ وہ بندوں پر اپنی پہنچنے والی حجت تمام کر دے، قائم کر دے. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے پہنچنے والی حجت، یعنی اپنے مقام تک، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا.
قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. The way Allah subhanahu wa ta'ala has created every single thing, the humans and the fruits and the trees different, the same way Allah subhanahu wa ta'ala has guided people in a different way. Like the children, they are going to get their guidance in a different way. Maybe they are going to make a small mistake and then they are going to learn, even though we as parents, we don't want them to make mistakes. But that is the way they are going to learn. We learn some other way and they learn some other way. And that's also very beautiful examples for others. واللہ عز وجل هو الملک الذی کل ما فی الکون ملکہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اصل بادشاہ ہے اور اسی کے لیے ہے جو کچھ کائنات میں ہے، سارے کا سارا اسی کی ملکیت ہے، اسی کی بادشاہت ہے. وحقیقت الملک انما تتم بالعطاء والمنع، اور اس کی بادشاہت کی حقیقت تمام ہوتی ہے دینے اور روکنے سے بھی، صرف دینے سے نہیں. یعنی بادشاہ ہے نا، دیتا بھی اور روکتا بھی ہے. والاکرام والاہانت، عزت دے کر بھی اور ذلت دے کے بھی. والمثوبۃ والعقوبۃ، اور ثواب دے کے بھی اور سزا دے کے بھی. والتولیۃ والعزل، حکومت دے کے بھی اور معزول کر کے بھی، یعنی عہدہ دے کے بھی اور عہدہ چھین کے بھی. آگے آ رہا ہے وَإِعْزَازُ مَنْ يَلِيقُ بِهِ الْعِزَّةُ، اور عزت دے کر جو عزت کے لائق ہے. وَإِذْلَالُ مَنْ يَلِيقُ بِهِ الذُّلُّ، اور ذلت دے کر جو ذلت کے لائق ہے. كما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہہ دیجیے اے اللہ جو مالک ہے ملک کا، تو دیتا ہے ملک جس کو تو چاہتا ہے بادشاہت، اور چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ذلیل کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. واللہ تبارک و تعالی هو المحمود علی ذلک کلہ، اور اللہ تبارک و تعالی وہی قابل تعریف ہے اس سب پر، یعنی جو دینا اور لینا. وہو سبحانہ المحمود علی قضاء حاجات العباد، اور وہ سبحانہ و تعالی قابل تعریف ہے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے پر بھی. وعلی اجابت دعائہم، اور ان کی دعائیں قبول کرنے پر. وعلی تصریف و تدبیر، اور پھیرنے پر اور تدبیر کرنے پر. ما فی الکون کلہ، جو کچھ ساری کائنات میں ہے، ہواؤں کا پھیرنا اور بادلوں کا اور موسموں کا اور ہر چیز کی پلاننگ کرنا، یہ سب قابل تعریف ہے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، اسی سے مانگتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن. Bring participants of Badr, when Imam Bukhari mentions them, their names in the book of Bukhari, he mentions everyone, whether they were there or not, according to their niyyah and according to their intentions. Like Usman radiyallahu anhu was not there, but his name is there in those people. So Allah subhanahu wa ta'ala gave izzah and gave ikram to whomever he wants to. He knows one is working on which intention, purely for the sake of Allah. For the sake of Allah or not. Ustaz ji, just a question. Like they talk about Allah subhanahu wa ta'ala gives zillah whoever is deserve karta, right? But sometimes we see like some people are got zillah something for something they have never done it, like false claims or
fraud case or something which they have never did, blames or something. So that لیکن ان پہ الزام آ جاتا ہے تاکہ وہ اپنے نیک نامی پر مغرور نہ ہو. اللہ اکبر. اس کے ہر فعل میں ایک حکمت ہے. زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کے ذمہ لگ جاتا ہے. چور کوئی اور ہوتا ہے پکڑا کوئی اور جاتا ہے, قاتل کوئی اور ہوتا ہے پکڑا کوئی اور جاتا ہے. اس میں بھی حکمت ہوتی ہے اللہ کی. تزکیہ ہوتا ہے بندے کا اور درجات بلند ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دینی تھی نا تو جیل میں بھیج دیا. تھوڑا یا زیادہ, چھوٹا یا بڑا, ہر بندے کے ساتھ زندگی میں یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. یعنی ہر کوئی اس ایکسپیرینس سے ضرور گزرتا ہے. آؤٹ آف نو وے تک یہاں تک لوگ کہہ سکتے ہیں آپ مجھ سے ناراض ہیں. سبحان اللہ, بھائی کس بات پہ ناراض ہونا ہے؟ ہماری کوئی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے کہیں, تو اس وقت آپ سوچتے ہیں یعنی کہ وہ ایک طرح سے آپ پر بلیم ہوتا ہے نا کہ آپ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ, یعنی کہ آپ صحیح سے پیش نہیں آ رہے یا کچھ اور بھی. تو اس طرح کی کئی ہرٹفل چیزیں ہوتی ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں روزمرہ کی زندگی میں صبح سے شام تک. ان سب چیزوں سے واسطہ ضرور پیش آتا ہے انسان کو. ایسے میں انسان کو بہتر بننے کا موقع مل جاتا ہے, اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے, اور اس میں بھی صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں کیسے سنتے ہیں, یعنی کسی کے دماغ وہم و گمان میں بھی نہیں. ابھی there are some women who have made a group and they do social work, and somebody told them that there is an orphanage in Pakistan, in Multan, and they don't have any income, and that person is taking care of 70 orphans, and he doesn't have any means of earning, but he does whatever, jo bhi wo kar sakte hain. He cried and he made dua somehow that women from Canada helped them. They settled, they made wheat grinding mill for their school with solar panels, so they don't have to pay any bills, and they are going to earn, and they are going to help the poor, and the orphans are going to be taken care of. Subhanallah. But the video that Babaji was talking, and the way he was crying, he was not looking into the eyes of the person who was taking interview. How are you taking care of the orphans? He was crying literally the whole time. He was crying. Allah subhanahu wa ta'ala karega, aur Allah ta'ala ne kar diya. Subhanallah. لیکن کیسی دعا کی ہوگی کہ کس طریقے سے اللہ نے بندوبست کیا. سبحان. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی, تو وہ دراصل ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ اللہ ہے. وہ یہ جو بات ہے نا الوہیہ ربوبیہ کے لوازم الحکمہ جو ہیں یہ اس میں سے ہیں, ورنہ ہم اللہ کو کیسے پہچانے. ہمیں بھی یقین چاہیے ہوتا ہے نا, ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے. فَهُوَ سُبْحَانَهُ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر روز ایک کسی کام میں ہوتا ہے. شأن یعنی کسی حالت میں ہوتا ہے, کام میں ہوتا ہے, شان میں ہوتا ہے. یغفر ذنبا, گناہ معاف کر دیتا ہے. یفرج کربا, کسی کی تکلیف دور کر دیتا ہے. ویکشف غما, کسی کا غم کھول دیتا ہے, دور ہٹا دیتا ہے. ویؤتی سائلا, مانگنے والے کو عطا کر دیتا ہے. ویجیب داعیا, دعا کرنے والے کو جواب دیتا ہے. وینصر مظلوما, مظلوم کی مدد کرتا ہے. وَيَأْخُذُ ظَالِمًا, ظالم کو پکڑ لیتا ہے. وَيَفُكُّ عَانِيًا, قیدی کو رہا کرتا ہے. وَيُغْنِي فَقِيرًا, فقیر کو غنی کر دیتا ہے. وَيَشْفِي مَرِيضًا, اور وہ مریض کو شفا دیتا ہے. یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے نا یغنی فقیرن, جب انسان طالب علمی کے زمانے میں ہوتا ہے تو بہت بس کہیں بھی اٹک جاتا ہے, کیسے کیسے مشکلات سے پڑھتا ہے. ہم سب کسی نہ کسی طرح اس سے گزرے ہوئے ہیں, خود میں بھی. تو میں کسی کو بتا رہی تھی کہ ہمارے رینٹ والے کچھ جگہ تھی تو ان میں اسٹوڈینٹس آ کے رہ جاتے تھے یا کچھ, تو میرے والد بعض اوقات بہت منیمم سا ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے کہ یہ پڑھنے والے بچے ہیں. تو انہیں بچوں کے بارے میں ایک میں پتا چلا کہ اس وقت کینیڈا کا بہت بڑا بزنس مین ہے. تو مجھے ادریس صاحب نے آ کے بتایا تم فلاں کو جانتی. میں نے کہا ہاں جانتی ہوں, کیونکہ میں نام بھی تھوڑے ہوتے تھے, نام بھی پتا ہوتے تھے. میں یہ سوچتی ہوں کہ جب انسان طالب علم ہوتا ہے تو کس حال پہ رہتا ہے, اور پھر جب وہ آگے بڑھتا ہے تو وہ کہاں تک چلا جاتا ہے. یغنی فقیرن ویشفی مریضن. ہم سب کے ساتھ جب کوئی بیماری ماضی میں آئی تو ہم نے سمجھا مر ہی جائیں گے شاید اس سے, لیکن کس طرح انسان اس سے سروائیو کر جاتے ہیں اور صحت مند ہو جاتے ہیں. ویجبر کثیرن, اور ٹوٹے دل والے کا دل جوڑ دیتا ہے.
یعنی بڑے بڑے صدمے ٹرامے سے انسان گزرتا ہے, بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں, لوڈ ونز دنیا سے چلے جاتے ہیں, انسان کے دل ٹوٹ, انسان سوچتا ہے اب تو میں زندہ رہ ہی نہیں سکتا, اب میں کس کے لیے زندہ رہوں. پھر آپ دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے, پھر انسان اٹھ کے چل پڑتا ہے. وَيُعِزُّ ذَلِيلًا, مارے پڑے انسان کو عزت دیتا ہے. وَيَرْحَمُ مِسْكِينًا, اور مسکین پہ رحم کرتا ہے. وَيُقِيلُ عَثْرَةً, اور معاف کر دیتا ہے غلطی کرنے والے کو. وَيَسْتُرُ عَوْرَةً, عورت کا مطلب ہے یہاں یعنی عیب ڈھانپ دیتا ہے. وَيَذْهَبُ بِدَوْلَةٍ, کسی کی حکومت لے جاتا ہے. وَيَأْتِي بِأُخْرَىٰ, اور کسی اور کو لے آتا ہے. وَيَرْفَعُ أَقْوَامًا, کچھ اقوام کو اوپر کر دیتا ہے. وَيَضَعُ آخَرِينَ, اور کچھ کو گرا دیتا ہے. فَعَالٌ لِمَا يَشَاءُ, کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَىٰ كُلِّ ذَلِكَ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا, تو اسی کے لیے ہے تعریف اس پر, بہت زیادہ تعریف, بہت پاکیزہ, بہت مبارک. ملء السماء وملء الارض, جس سے آسمان کی ہر چیز بھر جائے اور جس سے زمین کی ہر چیز بھر جائے. وملء ما شاء من شیء بعد, اور جو وہ چاہے اس کے بعد کوئی بھی چیز بھر جائے, کیونکہ ہم تو اس سے آگے کچھ نہیں جانتے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَالِكُ الْمُلْكِ, اور وہ سبحانہ تعالی مالک الملک ہے. لا ينازعه فی ملکہ منازع, کوئی تنازع کرنے والا اس کی بادشاہت میں تنازع نہیں کر سکتا, نہیں کھینچ نہیں سکتا, اس سے نہیں لے سکتا کچھ. ولا يعارضه فیہ معارض, اور نہ کوئی ٹکراؤ کرنے والا اس سے ٹکراؤ کر سکتا ہے. وتصرفه فی الملک والممالک والممالیک دائر بین العدل والاحسان, اور اس کا معاملہ کرنا بادشاہت میں, ملکوں میں, غلاموں میں, یہ عدل اور احسان کے بیچ میں گردش کرتا ہے. یعنی انسانوں کے ساتھ بھی اور ملکوں میں اور بادشاہت میں, سب میں اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. والحکمہ والمصلحہ, اور حکمت اور مصلحت کے ساتھ. والرحمت واللطف, اور رحمت اور لطف کے درمیان. فلا یخرج تصرفہ عن ذلک, اس سے اس کا تصرف یعنی معاملہ کرنا باہر نہیں جاتا, اس کا معاملہ ان سب چیزوں کے اندر ہی رہتا ہے. فلہ الحمد کلہ علی خلقہ و امرہ و تدبیرہ, تو اسی کے لیے ہے تعریف ساری کی ساری اس کے پیدا کرنے پر اور اس کے حکم دینے پر اور اس کی تدبیر کرنے پر. والملک والحمد فی حقہ متلازمان, ملک اور حمد یعنی اس کی ملکیت اور اس کی بادشاہت اور اس کی تعریف اس کے حق میں لازم و ملزوم ہے. فَكُلُّ مَا شَمَلَهُ مُلْكُهُ شَمَلَهُ حَمْدُهُ, جو چیز اس کی بادشاہت میں شامل ہے وہ اس کی حمد میں شامل ہے. فَهُوَ الْمَحْمُودُ فِي مُلْكِهِ, تو اپنی بادشاہت میں بھی قابل تعریف ہے. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ, اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے تعریف. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کلمہ تو ہم روز پڑھتے ہیں لیکن اس کا معنی کم ہی سمجھتے ہیں. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ, ساری بادشاہت بھی اسی کی, اور بادشاہت کے اندر جتنی بھی چیزیں ان سب پر وہ قابل تعریف اور اسی کے لیے ہے تعریف. لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. وکما یستحیل خروج شیء من الموجودات عن ملکہ وقدرتہ یستحیل خروجها عن حمدہ وحکمتہ, اور جیسا کہ مستحیل ہے یعنی ناممکن ہے خروج شیء کسی چیز کا نکلنا, من الموجودات موجودات میں سے, ان ملک ہی و قدرت ہی اس کی بادشاہت اور قدرت کے, یستحیل خروجها عن حمدہ و حکمت ہی, تو ان کا اس کی حمد اور حکمت سے بھی نکلنا ناممکن ہے. یعنی کوئی چیز اللہ کی بادشاہت سے باہر نہیں جا سکتی جہاں اللہ تعالیٰ کا کنٹرول نہ ہو. تو اسی طرح جتنی چیزوں پہ اللہ کا کنٹرول ہے وہ سب باعث حمد بھی ہیں, اس کی حمد بھی اس سے باہر نہیں جا سکتی, اور اس کی حکمت بھی, چلا بھی ان کو اپنی حکمت سے رہا ہے, اور ہر فیصلے اور ہر تخلیق پر اس کی تعریف ہے. جب ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی نا, اچھا اللہ نے چمپینزی کو کیوں پیدا کیا. آج میں نیشنل جیوگرافی کا پڑھ رہی تھی کہ یوگنڈا کا ایک ولیج ہے جہاں پر چمپینزیز جو ہیں اب وہ اتنے قریب آنے لگ گئے ہیں فارمرز کے, کہ ایک عورت فارمنگ کر رہی تھی 4 بچوں کے ساتھ, اور 2 سال کا اس کا بچہ اس کے ہاتھ سے چھین کے لے گئے. کین یو امیجن, اور جا کے ان کا سر پھاٹ دیا, گردے نکال دیے, مار کوٹ کے پھینک دیا کھیت کے اندر, چلے گئے. تو اب وہ ایک تھریٹ بنے ہوئے ہیں, اب ان کو کہاں سے روکے.
تو کیسی کیسی چیزیں آزمائش بن جاتی ہیں، اور یعنی انسان حیران ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ انسان کو غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم اللہ کے حق میں کہاں کمی کر رہے ہیں، کہ اللہ کی مخلوق ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہی. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ کے جنود ہی ہیں نا، کہاں کب کس کو کس پہ مسلط کر دے، کس حال میں، کیوں، اس کے تزکیے کے لیے یا اس کے ایمان کے لیے یا اس کی سزا کے لیے، کس کے لیے. حقیقت تو اللہ جانتا، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے. لیکن حیرت انگیز چیزیں انسان روز دیکھتا ہے دنیا میں ہو رہی ہیں. لیکن جو بھی ہو رہا ہے ہمیں دیکھ کے جب سمجھ نہیں آتا تو ہماری عقل کا مسئلہ ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی ریزننگ، اس کی بھی کوئی وجہ ہے جو ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ کسی پہ نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کوئی کام بغیر مقصد کے کرتا ہے. تو پھر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی نہیں آتی. جب یہ ایمان نہیں ہوتا نا تو پھر یہ بارشیں کیوں ہو گئی، یہ فلاں چیز کیوں ہو گئی، یہ فلاں بچہ کیوں مر گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اعتراض ہی اعتراض ہوتے ہیں. جیسے عام طور پر لوگ نعوذ باللہ پھر اللہ تعالیٰ کو ان تمام افعال میں ظالم قرار دیتے ہیں، جبکہ وللہ الحمد. وَلِهَذَا يَحْمَدُ سُبْحَانَهُ نَفْسَهُ عِنْدَ خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی تخلیق اور اپنے حکم کا ذکر کرتا ہے تو تعریف کا بھی ذکر کرتا ہے، اپنے نفس کی، اپنی ذات کی تعریف کرتا ہے. فَهُوَ الْمَحْمُودُ عَلَى كُلِّ مَا خَلَقَهُ وَأَمَرَ بِهِ حَمْدَ شُكْرٍ وَعُبُودِيَّةٍ. تو وہ قابل تعریف ہے ہر اس چیز پر جو اس نے پیدا کی اور اس نے اس کا حکم دیا. یہ حمد شکر بھی ہے اور حمد عبودیت بھی ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. وہ حمد ثنا و مدح، اور تعریف اور مدح کی حمد بھی ہے. وَيَجْمَعُهَا تبارک، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جمع کرتا ہے. کما قال سبحانہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. خبردار، اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کا ہے حکم. پیدا بھی اس نے کیا، حکم بھی اسی کا چلے گا. بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. والحمد اوسع الصفات واعم المدائح. حمد جو ہے اس کی صفات میں بہت وسیع ہے، یعنی اس کی صفت ہے اس میں بہت وسیع ہے اس کی یہ صفت، اور اعم المدائح، اور مدح سے عام ہے. لأن جمیع اسمائہ حمد، کیونکہ اس کے سارے ہی نام قابل تعریف ہیں، حمد ہے اس کی. وصفاتہ کلھا حمد، اس کی ساری صفات ہی اس کی تعریف ہیں. واحکامہ حمد، سارے اس کے احکامات قابل تعریف ہیں. وافعالہ حمد، اس کے سارے کام قابل تعریف ہیں. وعدلہ حمد، اس کا عدل بھی حمد ہے. وانتقامہ من اعدائہ حمد، اور اس کا اپنے دشمنوں سے انتقام لینا بھی حمد ہے. وفضلہ فی احسانہ الی اولیائہ حمد، اور اس کا فضل کرنا احسان کے ساتھ اپنے اولیاء کے ساتھ یہ بھی حمد ہے، یعنی احسان میں کثرت کرنا. فضلہ فی احسانہ، احسان میں زیادتی، فضل ایکسٹرا کو کہتے ہیں نا، بہت زیادہ احسان کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ بھی حمد ہے. واللہ عز وجل هو الملک الذی لا الہ الا هو رب العالمین. اور اللہ عز وجل وہی بادشاہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جو رب ہے سارے جہانوں کا. وقیوم السماوات والارضین، قائم کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا. ولکمال ملکہ لا یشفع عندہ احد الا باذنہ، اور اس کی بادشاہت کے کمال میں سے ہے کہ اس کے پاس اس کے اذن کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا. کل ہی ہم نے شفاعت کے بارے میں پڑھا ہے، اور کچھ نہ کچھ ضرور کنیکٹ ہونا ہوتا ہے دونوں طرف سے. العالم بکل شیء، ہر چیز کا جاننے والا ہے. الذی لکمال علمہ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ جس کے علم کے کمال کی وجہ سے نہیں غائب ہو سکتا ذرے برابر بھی کوئی آبجیکٹ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اتنا وسیع ہے اس کا علم. ولا تسقط ورقۃ الا بعلمہ، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے.
ولا تتحرک ذرۃ الا باذنہ، اور کوئی ذرہ حرکت نہیں کرتا مگر اس کے اذن سے. یعلم دبیب الخواطر فی القلوب، وہ جانتا ہے خیالات کا چلنا دلوں کے اندر. دبیب ہوتا ہے آہٹ، یعنی وہ جو چال ہوتی ہے نا سب سے کم، یعنی جس طرح خیالات دل کے اندر گردش کرتے رہتے ہیں. حیث لا یطلع علیہ الملک، جبکہ کوئی عام بادشاہ اس کی اطلاع نہیں پا سکتا. ویعلم ما سیکون منہا حیث لا یطلع علیہ القلب، اور وہ جانتا ہے کہ عنقریب اس میں سے کیا ہوگا جبکہ دل اس پر مطلع نہیں ہوتا. البصیر الذی لکمال بصرہ، وہ ایسا دیکھنے والا ہے کہ اس کی بصارت کے کمال کی وجہ سے یرا تفاصیل خلق الذرۃ الصغیرہ، وہ چھوٹی سی چونٹی کی تخلیق کی ڈیٹیلز بھی دیکھتا ہے. وَيَرَى جَرْيَانَ دَمِهَا فِي عُرُوقِهَا وَعِظَامِهَا النَّحْلَ، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا خون کیسے سرکولیٹ کرتا ہے اس کی رگوں میں اور اس کی ہڈیوں کے گودے میں. وَيَسْمَعُ وَيَرَى دَبِيبَ الذَّرَّةِ السَّوْدَاء، اور وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے چال کو سیاہ چیونٹی کی. عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، اندھیری رات میں سخت چٹان کے اوپر جب چیونٹی چلتی ہے اس کی چال کو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. وَيَرَى مَا تَحْتَ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ، اور وہ دیکھ سکتا ہے جو ساتوں زمینوں کے نیچے ہوتا ہے. كَمَا يَرَى مَا فَوْقَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، جیسے وہ دیکھتا ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا کچھ. کوئی ہے اس کا شریک؟ کوئی ہے اس جیسا جو یہ سب دیکھ سکے؟ کوئی بھی نہیں. السمیع الذی یسمع کل شیء، ایسا سننے والا ہے کہ جو ہر چیز سنتا ہے. واستوى فی سمعہ سر القول وجہرہ، اور برابر ہے اس کے سننے میں بات کا چھپا ہوا ہونا، چپ کے کرنا اور زور سے بولنا. الذی وسع سمعہ الاصوات فلا یخفی علیہ شیء، اس کی سماعت تمام آوازوں کو گھیرے ہوئے، بس اس پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. ولا یشغلہ سمع عن سمع، اور ایک کا سننا دوسرے کے سننے سے اس کو مشغول نہیں کرتا. ہم تو ایک کی بات سنتے دوسرے کہتے ہیں چپ کرو میں پہلے اس کی سن لوں. ولا صوت عن صوت، اور نہ کوئی آواز دوسری آواز کو. ولا تختلف علیہ اللغات، اور نہ اس پر زبانوں کا اختلاف کچھ فرق ڈالتا ہے. ولا تشتبہ علیہ الطلبات والحاجات والسؤالات، اور نہ ہی اس پر مشتبہ ہوتی ہیں عرضیاں اور حاجتیں اور سوال، کہ مکس اپ نہیں ہوتے. ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا، اگر ایک بچے نے ایک چیز مانگی اور دوسرے نے دوسری چیز، اچھا یہ کس نے یہ کہا تھا، چیزیں لے آئیں گے پھر کہیں گے یہ ذرا سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اچھا تم ہی ذرا بتاؤ تم نے یہ کہی تھی، تم نے یہ کہی. کوئی بھی چیز جو 2 سے 4 چیزیں جمع ہو جائیں ہمارے سر پہ تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. القدیر الذی لا یعجزہ شیء، ایسا قدرت رکھنے والا ہے جس کو کوئی چیز عاجز نہیں کرتی. وَلِكَمَالِ قُدْرَتِهِ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اپنی کمال قدرت کی وجہ سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُ الْمُؤْمِنَ مُؤْمِنًا وَالْكَافِرَ كَافِرًا، اور مومن کو مومن بنا دیتا ہے اور کافر کو کافر. وَالْبَرَّ بَرًّا وَالْفَاجِرَ فَاجِرًا، اور نیک کو نیک اور فاجر کو فاجر. فَهُوَ الَّذِي جَعَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَهُ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَيْهِ. سبحان اللہ، اس نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو امام بنایا جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. وَيَهْدُونَ بِأَمْرِهِ، اور اس کے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں. وَجَعَلَ فِرْعَوْنَ وَآلَهُ وَقَوْمَهُ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، فرعون اور اس کی آل کو اور اس کی قوم کو امام بنا دیا جو آگ کی طرف بلاتے ہیں. وَلِكَمَالِ قُدْرَتِهِ لَا يُحِيطُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ أَن يَعْلَمَهُ إِيَّاهُ، اور اس کی قدرت کے کمال کی وجہ سے کوئی ایک بھی کسی چیز کا اس کے علم سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جو وہ چاہے کہ اس کو اس کا علم دے. وَلِكَمَالِ قُدْرَتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ،
اور اس کی قدرت کے کمال کی وجہ سے اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں. وَلِكَمَالِ غِنَاهُ اسْتَحَالَ إِضَافَةَ الْوَلَدِ وَالصَّاحِبَ وَالشَّرِيكِ إِلَيْهِ. اور اس کے غنا کے کمال کی علامت ہے کہ مستحیل ہے، ناممکن ہے کہ کسی بچے یا بیوی یا شریک کو اس کی طرف منسوب کیا جائے. اضافہ تو ہوتی ہے کسی چیز سے نسبت دینا. وَلِكَمَالِ عَظَمَتِهِ وَعُلُوِّهِ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کے عظمت اور بلندی کے کمال کی وجہ سے اس کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے آسمانوں اور زمین کو. وَهُوَ الْمُحِيطُ بِكُلِّ شَيْءٍ. اور وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے. وَلَمْ يَحُطْ بِهِ أَحَدٌ مِّن مَخْلُوقَاتِهِ. مخلوقات میں سے کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. بل هو العالی علی کل شیء. بلکہ وہ بلند ہے ہر چیز پر. القاہر فوق کل شیء. ہر چیز کے اوپر کنٹرول کرنے والا ہے. لا تنفد کلماتہ ولا تبدل. اس کے کلمات یعنی ختم نہیں ہوتے. لنفد البحر آتا ہے نا، اور نہ بدلتے ہیں. ولو کانت بحار الارض مدادا. چاہے زمین کے سمندر سیاہی بن جائیں. واشجار الارض اقلاما. اور زمین کے درخت کلمے بن جائیں. وکتب بذلک المداد وتلک الاقلام. اور اس سیاہی اور ان کلموں کے ساتھ لکھا جائے. لنفد ذلک المداد. تو سیاہی ختم ہو جائے. وفنیت تلک الاقلام. کلمے گھس جائیں. ولم تنفد کلمات اللہ. اور اللہ کے کلمات ختم نہ ہو. کما قال سبحانہ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں کلمے بن جائیں اور سمندر اس کو مدد دے، اس کے بعد 7 سمندر اور بھی نہ ختم ہو اللہ کے کلمات. ان اللہ عزیز حکیم. بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. کل نعمت منہ فضل. ہر نعمت اس کی طرف سے اس کا فضل ہے. وکل نقمت منہ عدل. اور ہر سزا اس کی طرف سے عدل کا تقاضا ہے. ولا